إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق، مالک ہے، مدبر ہے، جس نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. اور اسی طرح پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، جو ہم تک اس دین کو پہنچایا. اور جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے غلطی پر اڑ جانا. یہ شیطانی صفت ہے. آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، ان کی فطرت میں اللہ نے غلطی تو رکھی ہے. ہر انسان غلطی کرتا ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور غلطی کرنا یہ فطرت کے اندر ہے کہ ہر انسان سے غلطی تو ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن سب سے بہتر انسان وہ ہے جو غلطی کرے لیکن غلطی کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے. غلطی کر کے اس پر نہ اڑے، اس پر ہمیشہ نہ برتے، اور کوئی اس کو بتائے کہ تم نے غلطی کی تو اترا کر اپنی غلطی کو نہیں ماننا، یہ سب سے بڑی جاہلیت کی بات ہے. انسان جب غلطی ہوتی ہے تو مان لے. اگر سامنے اس کو کوئی غلطی بتا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مان لے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے. غلطی کو مان کر ہم چلیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کل بنی آدم خطا، ہر آدمی خطا کار ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان غلطی کرے گا، ہر آدمی غلطی کرے گا. وخیر الخطائین التوابین، اور سب سے بہترین خطا کار، سب سے بہترین خطا کار، غلطی کرنے والا وہ ہے جو اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے. میرے بھائیوں، آج معاشرے کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ آج انسان غلطیاں کرتے ہیں لیکن اپنی غلطی کو نہیں مانتے، اپنی غلطی پر اڑے رہتے ہیں. کبھی یہ سامنے والا کتنا ہی اس کو بتائے کہ تجھ نے یہ غلطی کی، لیکن اپنے بڑپن بتانے کے لیے، اپنے آپ کو صحیح بتانے کے لیے کبھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس نے غلطی کی. غلطی پر اڑے رہتا ہے، ہمیشہ نہیں مانتا. حالانکہ اتنا مکار ہو جاتا ہے، اتنا سرکشی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ سامنے والا اس کے سامنے بتائے کہ تو نے غلطی کی، غلطی کے نام سے چڑ جاتا، نہیں مانتا اپنی غلطی کو. ہمیشہ وہ انبیاء کرام تھے، وہ صحابہ کرام تھے جو ہمیشہ اگر ان سے غلطی ہوتی تو غلطی ہوتے ہی شرمندگی محسوس کرتے تھے کہ میں نے یہ غلطی کی، میں اللہ کے سامنے کس طرح اپنی برائی کو کس طرح لے کر کھڑے ہوں گا، اپنی غلطیوں کو لے کر کس طرح کھڑے ہوں گا. یہ سوچ کر صحابہ کرام اپنے آپ میں، انبیاء کرام اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرتے تھے. میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ غلطی کا اعتراف کرنا یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے.
انسان جب اپنی غلطی کو مان لیتا ہے تو انسان کامیاب ہے. کامیاب انسان وہی ہے جو اپنی غلطی کو مانتا ہے. اور اسی طرح آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو آپ دیکھیں گے جنت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کو نکال دیا، لیکن دنیا میں آئے، اپنے غلطی کو مانا. کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنی غلطی پر اڑے رہ کر بھی کیا ہے دنیا میں ان کو بھیجنے کے بعد بھی اللہ سے معافی نہیں مانگی. ایسا نہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجنے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہم ظالموں میں سے ہو جائیں. جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا. اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ جب اپنے قوم سے بیزار ہو کر، اپنے قوم کو چھوڑ کر، اور کیا ہے اپنے نینوی جیسے شہر کو چھوڑ کر وہ چلے گئے، روٹ کر اللہ کے اجازت کے بغیر اپنے شہر کو چھوڑ کر چلے گئے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، تاریکی اندھیرے میں جب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، فنادیٰ فی الظلمات، وہ اندھیروں کے اندر دعائیں کرتے ہیں. کون سا اندھیرا؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام تھے. اس اندھیرے کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی ظالموں میں سے تھا جو میں اپنے شہر کو چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا. ان کو غلطی کا اعتراف ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے اپنے غلطی کی معافی انہوں نے مانگی. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قوم میں نئے نوجوان تھے، موسیٰ علیہ السلام اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمی جھگڑ رہے ہیں، ان کے مابین صلح کرنے کے لیے وہ گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ایسا تھا کہ انہوں نے غصے میں آ کر ایک آدمی کو تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا. ان کا تھپڑ کا ویسا خبر تھا کہ وہ مر گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے خاموش نہیں رہے. جب وہ غلطی کا اعتراف ان کو جب ستایا کہ میں نے غلطی کی ہے، تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی. آج ہم کو ضرورت ہے، آج ہم اپنے غلطیوں پر شرمندہ ہو، ہم اللہ سے معافی مانگیں، لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. اور اسی طرح مومن کی صفت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کے اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہوں کو مان لیتا ہے اور اللہ کے سامنے دعائیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی معافی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب کسی بندے سے، جب ایک مومن بندہ جب کوئی برائی کرتا ہے اور ظلموا انفسہم، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، تو ذکر اللہ کا ذکر کرتا ہے، فاستغفروا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اگر کوئی جاننے کے بعد بھی، اگر وہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معافی مانگنے معاف کرنے والا نہیں ہے، ہماری گناہوں کا معافی ہے اگر کوئی دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے. اس کے جاننے کے بعد بھی اگر انسان اس پر اڑے رہے گا، گناہ پر گناہ کرے گا، غلطی پہ غلطی کرے گا، اپنے گناہوں کو نہیں مانے گا، تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوگا. میرے بھائیوں، انبیاء کرام کی بات لیجیے، کیسے انبیاء کرام اپنے گناہوں کی معافی، حالانکہ اتنے بڑے بڑے انبیاء تھے، ساری دنیا کی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، انبیاء کرام نے ہمیشہ دین کی خدمت کی، لیکن جب بھی ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو جلد سے جلد اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے تھے. آج ہمارا حال دیکھیے، کتنے آج ہم غلطیاں دن بھر، آج صبح سے لے کر دوپہر تک ہماری غلطیوں کی لسٹ ہمارے سامنے ہے، لیکن آج پھر بھی ہم اپنے غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے نبی، خاتم الانبیاء ہیں، سارے دنیا کے امام ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے غلطیوں کا اعتراف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ گزر ہوتا ہے، وہاں پر چند لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ چند لوگ اپنے کھجور، نر اور مادہ، کھجور کی فصل بڑھانے کے لیے نر اور مادہ کو جوڑ کر اپنی فصل کو بڑھا رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ فعل ایسا کام نہیں کرنا ہے. تو اس کے بعد چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہاں سے
پوری بگڑ گئی ہے، کھجور صحیح سے نہیں نکلے ہیں، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہیں پر تعویل نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اپنے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ تم تو دنیا کے بارے میں تم میرے سے زیادہ تم جانتے ہو، تم میرے سے زیادہ دنیا کے بارے میں تم جانتے ہو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر کوئی حجت قائم نہیں کی، کوئی یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں تو میری بات مانی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ دنیا کے بارے میں تم میرے سے زیادہ اچھا جانتے ہو، کس طرح فصل اگائی جائے، کس طرح جفتی کرائے جائے، یہ ساری چیزیں تم جانتے ہو، دنیا کے معاملے میں تم میرے سے آگے ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آج ہم کیا ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے ہر چیز میں اپنے آپ کو ہم آگے کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے ہم سے غلطی ہو لیکن اپنے بات رکھنے کے لیے ہر چیز ہم ادا کریں گے، ہر چیز ہم سامنے رکھیں گے، اپنے غلطی ہو لیکن دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسروں کو اپنی بات منوانے کے لیے، اپنا بڑکپن سامنے رکھنے کے لیے اپنے غلطی کو دور کر کے صرف لوگوں کے سامنے کیا ہے اپنے بڑکپن دکھاتے ہوئے چلے جائیں گے، اپنے غلطی کو کبھی ہم نہیں مانیں گے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، یہاں تک کہ معاملہ لوگوں کا یہاں تک آ جاتا ہے، اتنے لوگ تھوڑا سا دین کیا اپنے آپ میں آ گیا، تھوڑا سا علم کیا حاصل کر لیے، علماء سے بحث کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، ان کو کیا تھوڑا تھوڑا علم ان کو معلوم ہو جاتا ہے، اس علم کو لے کر علماء سے بحث کرنے لگتے ہیں، علماء سے حجت بازی کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، اپنے آپ کا بڑکپن بتانے کے لیے جو اس نے چند حدیثیں کیا یاد کر لی، ایک نوجوان جو اپنے آپ میں تھوڑا سا علم کیا آ گیا، مسجد سے کیا جڑ گیا، علماء سے بحث شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج ہم کیا ہے تھوڑا سا علم کیا حاصل کر لیے، لیکن صحابہ اکرام کو دیکھیے کیسے صحابہ اکرام تھے، کبھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پاس کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری حدیثوں انہوں نے یاد کیا، لیکن کبھی بھی اپنے اندر آنے نہیں دی، کبھی بھی تکبر نہیں کیا کہ میرے پاس اتنا علم ہے، کبھی بھی یہ نہیں کیا۔ صحابہ کرام اپنے آپ میں خشوع تھے، خشوع و خضوع کے ساتھ زندگی انہوں نے گزارا۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، آج عوام میں بڑی تعداد آپ دیکھیں گے کہ حق کو جانتے ہوئے بھی، حق کو مانتے ہوئے بھی ان کو معلوم ہے کہ جو سامنے والا جو چیز بتا رہا وہ صحیح ہے، لیکن اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے اس کو نہیں مانتا۔ بڑی تعداد ایسے نکل گئی آج، بہت سارے لوگ ایسے۔ اور میرے بھائیوں، آج سب سے زیادہ لوگ کیا ہے حق کو جاننے میں، حق کو سمجھنے میں اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، اپنے آپ کو حق سے دور کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنبِهِ، کوئی بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنے غلطی کو مان لیتا ہے، ثم تاب، پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے غلطیوں کا ہم نہ ماننا اللہ کے سامنے شرمندگی کی باعث ہے، ہماری توباؤں کا ناقبول ہونا یہ ہم اپنے غلطیوں کو نہ ماننے کی وجہ ہے۔ آج ہم اللہ کے سامنے جتنے بھی توبہ کر لے لیکن پھر بھی ہماری توبہ قبول نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ کہ ہم نے اپنے غلطیوں کو نہیں مانا، ہم نے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کیا، اسی وجہ سے ہماری توبائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ صرف اسی وجہ سے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے کہ وہ کیا ہے معاشرے کے اندر جب وہ انسان بڑا بن جاتا ہے، جب اس کو ایک ممبر بنایا جاتا ہے، جب اس کو ایک سوسائٹی کا بڑا بنایا جاتا ہے، ایک مسجد کا اس کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، تب وہ اپنی غلطی کو اس لیے نہیں مانتا کہ کہیں لوگ مجھے کمزور نہ سمجھ جائیں، لوگ میری غلطی جب کیا ہے ایسے جب ان کے سامنے جب کوئی غلط بات وہ کہہ دیتا ہے، جب لوگ اس کو چھوٹا آدمی جب اس کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، تو اس وجہ سے نہیں مانتا کہ کہیں لوگ مجھے کمزور نہ سمجھے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ غلطی صحیح معنوں میں اگر آپ غلطی مانیں گے، اپنے غلطی کا اعتراف کریں گے، صحیح جب جا کر آپ بڑے آدمی بنیں۔ غلطیوں کو ماننا ہی بڑے آدمی بننے کا کمال ہے۔ بڑے آدمی بننے کی کامیابی یہی ہے کہ آپ اپنے غلطیوں کو مانیں اور لوگوں کو لے کر چلیں۔ آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے تو آپ ذمہ داری کے ساتھ اپنے غلطی کو مان کر، اپنے غلطی کو صحیح کر کے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر ان کی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، غلطی کا اعتراف نہ کرنے کی وجہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ غلطی نہ مان کر انسان کیا ہے جب غلطیوں کو نہیں مانتا تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک تکبر سا پیدا ہوتا ہے، ہمیشہ کیا ہے بڑا اتراتا ہوا چلتا ہے، اور اس کے اندر ایسی صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح مان لیتا،
کچھ بھی اس سے غلطی ہو، لیکن پھر بھی یہ مانتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں. سامنے والا کتنا بھی اس کو صحیح چیزیں بتانے کی کوشش کرے، لیکن اس کے اندر یہ نقصان، اس صحیح بات نہ ماننے کی وجہ سے یہ نقصان اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا مان کر چلتا ہے. اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا دکھانے کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں اتنا بڑا نقصان کر لیتا ہے کہ کبھی بھی اپنی غلطیوں کو نہیں مانتا، جس کی وجہ سے وہ بڑے خسارے میں چلا جاتا ہے، اللہ کی نظر میں شرمندہ ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے. یہاں تک کہ صحیح حدیث بھی اس کے سامنے رکھ دو، اس حدیث کو بھی نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا. اللہ کی اور اللہ کے نبی کی باتوں کو اس کے سامنے رکھو، جب غلطی ماننے کی صفت اس کے اندر نہ ہو تو اللہ کے نبی کی بھی بات کو سائڈ میں رکھ دے گا، اللہ کے نبی کی بات کو بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام خود جب اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، ہم کون سے کھیت کے مولی ہیں؟ جب حضرت آدم علیہ السلام خود اپنے انبیاء خود اپنے گناہوں کے اعتراف کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کو معافی مانگ رہے ہیں. آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم انبیاء اکرام سے بھی آگے بڑھ گئے، صحابہ اکرام سے بھی ہم آگے بڑھ گئے کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں. آج ہماری ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی، اپنے غلطیوں کی معافی مانگے. اور اسی طرح میرے بھائیوں، عربی میں ایک محاورہ ہے کہ جو شخص اپنی غلطیوں کو نہیں مانتا، جو اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، ایسا سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا. اور اسی طرح میرے بھائیوں، ایک دو کے واقعات آپ کے سامنے صحابہ کرام کے رکھ کر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. معیذ بن اسلم رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ایک مرتبہ زنا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. معیذ بن اسلم رضی اللہ عنہ جب آتے ہیں تو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رجم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اتنا رجم انہیں کیا جاتا ہے، جب پتھر ان کو مارا جاتا ہے تو اتنی تکلیف ان کو ہو رہی تھی، معاذ بن اسلم رضی اللہ عنہ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں. بھاگتے بھاگتے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. انتقال کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جب ان کو تدفین کیا جاتا ہے، جب ان کے جنازے کو لے کر جایا جا رہا تھا تو اس وقت 4 لوگ پیچھے سے یہ بات کر رہے تھے، یہ معیذ بن اسلم کو کیا ہو گیا تھا؟ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کرتا تو لوگ پتھر نہ مارتے، اپنے جرم کا اعتراف نہ کرتا تو بچ جاتا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بات پڑی کہ لوگ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ معیذ بن اسلم اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کر لیتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو بہتر ہوتا کہ تم مرے ہوئے جانور کا گوشت کھا لیتے، لیکن جو تم نے یہ غیبت کی ہے اس کے بدلے تم مرے ہوئے جانور کا گوشت کھا لیتے. میرے بھائی، اتنی بڑی قباحت ہے، ہم دوسروں کی غیبت کرتے ہیں. یہ غیبت کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی غیبت کرتے ہیں. غیبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ تم مرے ہوئے جانور کا گوشت کھا لیتے لیکن غیبت نہ کرتے. اور اسی طرح میرے بھائیوں، ثابت بن قیس شماس، ان کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قرآن میں آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. جب یہ بات ثابت بن قیس شماس ان کو معلوم ہوئی تو یہ گھر میں بند ہو گئے، کیونکہ ان کی آواز بلند تھی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی آواز بلند تھی. جب بھی وہ بات کرتے تھے تو ان کی آواز ایک دم بلند ہوتی تھی. جب یہ قرآن کی آیت ان کو معلوم ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم، تم اپنے نبی کے سامنے اپنے آواز کو بلند نہ کرو. یہ بات جیسے ہی معلوم اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند کر لیا. جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تم اتنے دن سے کمرے میں بند ہو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں اور میری آواز ان کے سامنے بلند ہو جائے تو میں خسارہ میں پڑ جاؤں. اپنے گناہوں کا اعتراف انہوں نے کیا، حالانکہ ان کی غلطی نہیں، ان کی آواز بلند تھی. آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم
جن سے علم حاصل کرتے ہیں، جن کے پیچھے ہم امامت کرتے ہیں، جن کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہماری یہ حالت ہے کہ ان کے پیچھے ہم برائیاں کرنے میں نہیں تھکتے، ہم ان کے برائیوں کرنے سے ہماری زبان نہیں تھکتی، ہم ہمیشہ ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ جو امام ہم کو نماز پڑھا رہا ہے لیکن پیچھے چل کر ہم اس کی برائیاں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے کہاں کا دین حاصل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حق پر رہتے ہیں، غلطی نہیں ہے، انسان کی غلطی نہیں ہے، حق ہے اس کا، لیکن حق پر رہتے ہوئے بھی سامنے والے کو خاموش کرنے کے لیے، سامنے والے کو چپ بٹانے کے لیے اپنے آپ میں غلطی کو مان لیتا ہے، اپنے آپ میں غلطی کو مان لیتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی بڑی خوشخبری رکھ دی ہے کہ جنت کے درمیان کے گھروں میں سے ایک گھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ حق پر ہے، غلطی نہیں ہے اس کی، لیکن سامنے والے کو منانے کے لیے، سامنے والے کو چپ بٹانے کے لیے اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی اس کے لیے یہ اتنی بڑی نعمت اس کے لیے رکھا ہے کہ جنت کے درمیان کے گھروں میں سے ایک گھر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، اور ایک واقعہ کہہ کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابو ذر اور بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ اے کالے ماں کے بیٹے، تو مجھے دین سکھائے گا۔ یہ بات کہنا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، اتنا بری بات اتنی بری لگی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بات کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے مجھے کالا کہا، یہ کالی ماں کے بیٹا مجھے کہا۔ یہ بات سنتے ہی بلال رضی اللہ عنہ رونے لگے اور رو کر کہے کہ میں بات جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کہ کالے ماں کے بیٹے مجھے کہا، کہ یہ بات سن کر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ تو اس کے بعد حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو ذر، میں کیا سن رہا ہوں کہ تم نے حضرت بلال کو اس طرح کہا۔ تو اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے اندر آج بھی جاہلیت کا عمل موجود ہے۔ یہ بات سننا تھا، یہ بات انہوں نے سنا، ان کے ابو ذر رضی اللہ عنہ اتنا شرمندہ ہو گئے، اپنے غلطی کا اعتراف کیا، اپنے غلطی کا اعتراف کر کے انہوں نے حضرت بلال کے پاس گئے اور بلال کے پاس جا کر زمین کے اندر اپنے منہ کو دھسایا اور کہا کہ اے بلال، جب تک تم میرے سر پر پیر نہیں رکھے گا، سر پر پیر رکھ کر جب تم مجھے معافی نہیں مانگے گا، اس وقت تک میں اس زمین سے اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد جب تک حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو زمین پر رگڑتے ہیں، اے بلال مجھے معاف کر دے، اپنے غلطی کا اعتراف کیا اور غلطی کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو اپنے منہ کو زمین پر دھسایا اور کہا کہ اے بلال، جب تک تو معافی نہیں مانگ، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا، اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کر کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابو ذر، میں کس طرح تیرے سر پر پیر رکھ سکتا ہوں؟ جو سر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس سر کے اوپر میں کیسے پیر رکھ سکتا ہوں؟ یہ بات کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا، اور معاف کر کے اس کے بعد دونوں حضرت ابو ذر اور بلال رضی اللہ عنہ دونوں گلے لگ کر رونے لگے اور دونوں مل کر اس عاشق خوشی زندگی گزارنے لگے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے یہ بات آپ جان لیں، یہ ایک واقعہ، انہوں نے صرف یہ کہا تھا اے کالے ماں کے بیٹے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ آج ہم نے زندگی میں کتنے لوگوں کو تکلیفیں دی ہیں، ہم نے کتنے لوگوں کو گالیاں دی، ان کے پیٹ کے پیچھے ہم نے کتنے باتیں کی ہیں، کتنے لوگوں کو گالیاں ہم نے دی ہیں، لیکن آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری وجہ سے اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ میرے رشتہ داروں کو آج میں جو کہتا ہوں، میرے رشتہ دار کو، میرے بھائیوں کو، میرے ماں باپ کو، آج میرے بھائیوں ایسی حالت ہو گئی ہے کہ ماں باپ کی عزت ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ ماں باپ کو آج بیٹے گالیاں دے رہے ہیں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، باپ بیٹے کو گالیاں دے رہا ہے، بیٹا باپ کو گالیاں دے رہا ہے، لیکن ایک باپ یہ نہیں سوچتا کہ میری وجہ سے میرے بیٹے کو کتنی تکلیف ہوئی، ایک بیٹا یہ نہیں سوچتا کہ میرے باپ کو میری وجہ سے کتنی تکلیف ہوئی۔ آج بھائی سے جدا ہے، کتنے دنوں سے آج بھائیاں بات نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری وجہ سے میرے بھائی کو کبھی تکلیف
تو نہیں پہنچی، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آج میری بہن مجھ سے دور ہے تو میری بہن کی جو تکلیف آج ہو رہی ہے وہ تکلیف میری وجہ سے تو نہیں ہوئی، یہ سوچ کر ہم نے کبھی نہیں رویا، کبھی تہجد میں اٹھ کر ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آج میرے بہن کو، میرے بھائیوں کو، میرے رشتہ داروں کو جو آج تکلیفیں ہو رہی ہیں میری وجہ سے، اللہ کے سامنے میں کس طرح کھڑے ہوگا۔ آج ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنی معافی کو دنیا میں مانگ لیا، اگر آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ زندہ ہیں، اللہ سے آج ہی معافی مانگ لیں۔ آج آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، آج ہی یہاں سے وعدہ کر کے اٹھے، آج جائیں، آج اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے معافی مانگے۔ میرے بھائیوں، آج ہم دنیا میں جی رہے ہیں، لیکن جینے کے ساتھ اللہ نے آپ کو جو زندگی دی ہے، یہ زندگی معمولی زندگی نہیں ہے۔ ہم ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں، صبح میں اٹھے، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، رات میں آنا، ایسے ہی سو جانا، میرے بھائی ہماری زندگی ایسے ہی کٹ رہی ہے، لیکن کل قیامت کے دن، کل آپ کا موت کا وقت کسی کو نہیں معلوم۔ کتنے لوگ آج دنیا سے ہمارے سامنے سے جا رہے ہیں، کیسے کیسے گناہ کر کے جا رہے ہیں، کیسے کیسے پریشانیاں وہ لے کر جا رہے ہیں، کتنے پریشان ہو کر اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے گھروں سے بے سکونی کو دور کریں، اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں سے معافی مانگ کر ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں۔ چند سالہ زندگی ہے، کوئی بڑی زندگی نہیں ہے۔ پہلے بڑی عمریں ان کو دی جاتی تھی، لیکن ان کے پاس نیکیاں کم تھی، لیکن اللہ نے آج ہم کو ایسا موقع دیا ہے، امت محمدیہ کو آج اللہ نے ایسا موقع دیا ہے، کم عمر دی لیکن ثواب اتنا دیا کہ اگر وہ 500 سال زندگی گزار کے گئے، اگر ہم 40 سال کی زندگی میں وہ عمل کر لیں تو ان کے 500 سال کی زندگی کے برابر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے غلطی کا اعتراف کریں، اپنے غلطی کو مانیں، ہماری غلطی ہو نہ ہو لیکن اپنے غلطی کو مان کر چلیں، تبھی جا کر ہم کیا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ کبھی غلطی ہم سے بھی ہو جائے، آپ خود آگے بڑھ کر معافی مانگے، معافی مانگنے والوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور جیسے کہ آپ نے حدیث سنا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں اس کو گھر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا حامل بنائے، جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں درمیانی گھر لینے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے غلطی کی معافی مانگنے، غلطی پر اڑے رہنے سے بچنے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی زندگی گزار کر دنیا سے جانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔